مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اب جب کہ 100 بلکہ 125 دن آنے ہو رہے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ بلا شبہ کراچی میں تو کہہ ہی سکتا ہوں بلکہ پاکستان میں بھی چاہے عمران خان صاحب کے یعنی ہمارے وزیر اعظم کے فلاحی کام ہوں اور ایک حد تک کہوں گا کیونکہ سیاسی آدمی بہرحال یہ نہ کہتے ہیں نہ ہیں اس پارٹی کے اعتبار سے بھی یہ پیچھے کھڑے رہے. یعنی میری مراد ہے AKD عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے بڑے ڈٹ کر کھڑے رہے اور اس سلسلے میں مجھے علم ہے کہ بڑے مسائل و مصائب سے بھی گزرنا پڑا اور وہ تمام لوگ جن کے انٹرسٹ میڈیا میں ہوں یا تجارت میں ہوں یا سیاست میں ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے بہرحال اس سب کا جرأت مندی سے مقابلہ کیا. تو عقیل بھائی میں چاہ تو رہا تھا کہ ذرا 120 دن میں بات کرتا. خان صاحب سے آپ کی ذاتی قربت بھی رہی, اداروں کو بھی سپورٹ کرا, سیاسی حد تک بھی. ان ایشوز پر تو آؤں گا مجموعی طور پر جو قومی سطح کے ہیں, یہ خالی لوکلائز نہیں کروں گا, لیکن غلط فہمی کافی پیدا ہوئی, آپ کے بیان کو لوگ لے اڑے. نہیں, میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں, غلط فہمی لوگوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو بیان تھا اس کو لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹوٹوں میں تقسیم کیا اور اس کے مطلب کو چینج کرنے کی کوشش کی. لیکن میرا 16 منٹ کا یہ پورا کلپ ہے اور صرف کراچی کے حوالے سے تھا. PTI کے حوالے سے ضرور میں نے بات کی ہے, لیکن میں نے یہی کی ہے کہ PTI کا اپنا منصور تھا جس میں گھر بنا کے دینا ہے, نوکریاں دینی ہیں. تو جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ اور جو مینڈیٹ کراچی نے دیا ان کو, تو اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے. PTI میں جو اس وقت جو مجھے ٹیم ورک ہے وہ اچھا ٹیم ورک ہے, لیکن پرانے لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں. جب دشمن ہے نا وہ دشمنی ہوتا ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے اسد عمر صاحب نے بیان دیا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کے لوگ بیٹھے ہیں تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا بہت فرق پڑتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. وفاداریاں پچھلی گورنمنٹ سے جس کی تھی وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, اور ہم پاکستان کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں. اور میرا پوری پاکستان میں اگر میرے بارے میں اگر آپ کہیں تو میرا 47 سال کا بزنس ایکسپیرینس ہے اور میں نے 47 سال میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. میں 99% بیوروکریسی کے لوگوں کو جانتا نہیں ہوں, کیونکہ میں آپ کو آج پھر یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی آ کے کہہ دے, چاہے وہ کوئی بھی دور ہو, کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی کام کہا ہو, فیور لیا ہو, کام بھی نہیں مانگا, نہ میں گیا ہوں. سسٹم میں جو چیز ہمارے لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. شکایت ہوتی ہے میڈیا چینل پہ جا کے بات کر دوں گا, اسٹریٹ بات کروں گا, چھپا کے گھما کے کوئی نہیں, نو چمچا گری, اسٹریٹ بات. لیکن جب آپ اسٹریٹ بات کرتے ہیں تو یہ جیسا ہوا مثلا آپ, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر یہ بلڈنگوں کو کہا گیا کہ اونچی مت کرو. یہ جو سڑکوں پر انہوں نے قبضے کر لیے تھے ناجائز, یہ جو شادی ہالوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا, یہ جو چھوٹے دکاندار بڑے دکاندار بن گئے تھے, یہ تو غلط تھا نا. سپریم کورٹ کے آرڈر کو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ نہ مانیں, لیکن جو لوگ 50 سال 60 سال 70 سال 40 سال سے دکانیں لے کے بیٹھے ہیں ناجائز اگر ہیں اور وہ کرایہ دے رہے ہیں, تو جو کرایہ کا 20 روپے کرایہ دے کے آپ بیٹھے رہیں گے. ملک میں پہلے 10 روپے ہی کرایہ تھا, تو اب تو آمدنی تو ان کی 20 لاکھ ہو گئی نا. دیکھیں ایک بات سنیں, یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. آپ جا کے دیکھیں, کوئی مچھلی بیچ رہا ہے, کوئی کھجور بیچ رہا ہے, کوئی پرندے بیچ رہا ہے, کوئی پرانے کپڑے بیچ رہا ہے. تو دیکھیں یہ کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں. اگر بڑے لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تو آپ اس پہ ایکشن لیں تو ہمیں اس کا دکھ نہیں ہے. ہمیں ان ریلوے کی لائنوں پہ لوگ رہ رہے ہیں, اگر ان کو ہم بے روزگار کر دیں گے, ان کے گھر توڑ دیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ساری پارٹیوں کا کہ انہوں نے بھی ریلائز کیا اور انہوں نے ان کو پراپر ٹائم بھی دیا ہے. اور اب یہ بھی بات ہوئی ہے کہ سب کی دکانیں بنا کے واپس دی جائے گی. سر جی دیکھیں, گرنے کے بعد اگر احساس ہو جائے تو پاکستان میں احساس ہونا بھی بڑی بات ہے. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو کام کرنا ہے نہیں, دیکھیں جو پارک وغیرہ میں ہیں اس کو خالی کروائیں, جو نالے کے اوپر تجاوز ہے اس کو خالی ہونا چاہیے,
لیکن جو پراپر KMC نے بنا کے بیچی ہیں، کرائے پہ دی ہے، اور ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے پگڑی سسٹم ہے، لوگ کرائے پہ مکان لے کے خالی نہیں کر سکتے، تو یہ تو 70-60 سال 50 سال سے بیٹھے ہیں، تو ہم نے کہا ہے کہ ان کے دکھ اور درد کے ساتھی بنے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں بے روزگاری بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بے روزگاری مصیبت بن جائے کراچی کے لیے۔ کراچی آپ کو پتہ ہے 1985 سے لے کے ابھی تک کافی کرائسس کا شکار رہا ہے، تو میں کراچی کی حد تک یہی کہوں گا کہ یہاں آپ جو بھی ڈیسیزن لیں، کوسموپولیٹن سٹی ہے، اور اس میں ایسے ڈیسیزن لیا جائے کل کو یہ نہ فیل ہو کہ کوئی تعصب والی بات لے کے کوئی پارٹی۔ معذرت کے ساتھ عقیل بھائی، جو آپ جس کی پارٹی کے لیے اور جس کی قیادت کے لیے کرتے رہے ہیں، میں نے ابھی کہا 120 دن میں آپ کے وزیر اعظم صرف 2 دن آئے، اور ماضی کے سابقہ وزراء اعظم کی طرح انہوں نے ایک رات بھی نہیں گزاری۔ آپ کے جو 40، وہ الگ بات کروں گا، اس 40 منسٹروں میں خود تحریک انصاف کے کتنے ہیں؟ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر وہی جو 5 سال تک شریفوں کا کرتا رہا، وہی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے۔ آپ کا انفارمیشن منسٹر کون؟ آپ کا، میں بے شمار میں نام لینا چاہتا ہوں، غلط بات ہے، لیکن آپ کے کتنے منسٹروں نے کراچی میں آ کر ایک شام گزاری ہے، انکلوڈنگ آپ کا پرائم منسٹر؟ جب وہ شام کو نکلے گا، باہر جا کے دیکھا گا لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہی کور کمانڈروں سے میٹنگ، CM اس سے میٹنگ، آپ کے تاجر برادری، میں 15-20 سال سے انہی کو دیکھ رہا ہوں، میرے خیال میں وہ لسٹ ہی تبدیل نہیں ہوئی ہے، 1-2 کو چھوڑ کر انہی لوگوں سے مشورے پچھلی بار بھی اور اس 2 بار آئے وہی لیے۔ تبدیلی کیا ہے عقیل بھائی جس کے لیے آپ اتنے ڈٹے کھڑے ہوئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی جو آئی ہے نا، وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اکنومی بلیک سے نکل کے وائٹ کی طرف جا رہی ہے۔ کیا لائے وہ الگ بات کروں گا، لیکن یہ آپ بتائیے، میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب آئے 8 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے میں بھی انہوں نے پراپر ٹائم لوگوں کو دیا۔ ہمیں تو کوئی ملنے آتا ہے تو 20 منٹ میں چائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہماری میٹنگ میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس کو بولنے کا موقع نہ ملا ہو۔ اور کون لوگ تھے؟ سارے پرانے، آپ تو خود کہہ رہے ہیں، آپ کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرانے لوگوں کو رکھنا ہے۔ میں بتاتا ہوں، دیکھیں بزنس ڈیلیگیشن تو ہم لوگ لے کے جاتے ہیں نا، پرائم منسٹر تو نہیں سلیکٹ کرتا۔ اب ظاہری بات ہے جن کو ہم لے کے جاتے ہیں، ہمارے کیپٹل مارکیٹ کے لوگ لے کے جاتے ہیں، ہم وہی اپروول ملتی ہے نا۔ آپ سے جو میں بات کر رہا تھا کہ سیکرٹریز جو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرڈر کے غلام لوگ ہیں۔ وہ ٹاسک فورس جو بنی، وہ بنی، اقتصادی کمیٹی بنی، یہ کمیٹی بنی، وہی پرانی۔ آپ کی بات یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کی چند شکلیں ایسی ہیں جو کسی بھی گورنمنٹ میں سب ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف گورنمنٹ کو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہم اس وقت مشکل میں ہیں، آپ لوگوں کی ہیلتھ بہت اچھی ہے، آپ لوگوں کے اگر 30 سال کا ہم ریکارڈ اٹھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے، اور ملک 30 سال میں بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اب اس ملک کے لیے بھی 2 سال آپ لوگ نکالیں۔ اگر اس وقت ہم ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریونیو ٹارگٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ریمیٹنس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے بازو بنے۔ چلیں، اب یہ آپ نے جتنے سوال اٹھائے یہی سوال میں اٹھاؤں گا بریک کے بعد کہ آپ نے 120 دن میں ان تمام معاشی ایشوز پہ کیا کیا۔ وہ کہ میرا سیاست ویسا تو میری بڑی آپ کو پتہ ہے وہ میرا سبجیکٹ ہے، لیکن اس کا تو میں طالب علم آپ سے سیکھوں گا اور آپ سے معلوم ہی کروں گا، مگر ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیو نے مجاہدین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس بات کا میں اقرار کر چکا ہوں کہ نہ عقیل بھائی سیاست کے آدمی ہیں، سیاست میں آپ کو علم ہے، ہمیں ذرا کہ اور سیاستدانوں سے گفتگو کیا کرنا مشکل ہے، وہ تو آپ کو خیال ہے، وہ تو ماشاءاللہ اللہ اپنے بیان صبح بیان دیتے ہیں، شام کو کہتے ہیں میں نے بیان ہی نہیں دیا، حالانکہ سب اسکرین پہ ہوتا ہے، لیکن معیشت کا بھی طالب ہوں۔ عقیل بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا چلیں 120 دن کوئی کم نہیں ہوتے، بین الملک آج آپ کے انفارمیشن منسٹر کہتا ہے جناب ہم پہلے کہتا تھا میں پیٹ پھاڑ کے لاؤں گا، میں بین الملک سے پیسہ لانا ممکن نہیں ہے۔ ابھی وہ جو 7 دن شیخ رشید نے کہا پکنک منانے گئے تو پھر آپ لندن کیوں گئے تھے؟ آپ کی اسٹاک ایکسچینج مندی کا شکار، ڈالر بڑھاوا، گیس تو ہے ہی نہیں،
بجلی کے پرائسز بھی ہم اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ دوستو پیٹرول کیا عالم ہے، امپورٹ مجھے بتا دیجیے کتنی بڑی ہے، اور وہ بھی سعودی عرب سے $1 ارب ملا، لیکن وہ بھی آپ کے گھر رہے گا۔ ملیشیا سے کیا لائے، چائنا سے کیا لائے، IMF سے نہیں لائے۔ 120 دن میں آپ کے اکنامک میڈیا مینیجر، خان صاحب تو سیاسی آدمی ہیں، ہے نا، اس معاش پہ لڑے، ان میڈیا مینیجر کیا کیا جو میں نے موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو 120 دن کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ 120 دن میں تو آپ کو اپنے ہر روز ایک مشیر، ہر روز ایک نیا وزیر، یہ تو ہو رہا ہے نا۔ آپ نے وزارت سونپنی ہے لوگوں کو، آپ نے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے، دوستوں کو، آپ نے تمام دوستوں کو اچھی اچھی جگہیں دینی ہیں، اچھی شہرت کے لوگ رکھنے ہیں۔ پاکستان میں بڑے لوگ زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور حکمرانوں کے گرد بہت جلدی برے اچھے لوگوں کی جگہ برے لوگ لے لیتے ہیں جب وہ حکمران ہو جائیں۔ ایک بات سنیں، پہلے میں اب میں یہ ڈیفرنس تو دکھ رہا ہے نا کہ پہلے برا چپٹا رہتا تھا، اب بروں کو گھر جانا پڑ رہا ہے۔ ایک کیسے باعزت طریقے سے سامنے بٹھالا، گھر بھیج دیا چھٹی پہ، اور میں بتاؤں کتنے بیٹھے لوگ، کن کن لوگوں کو سینیٹرشپ دی گئی ہے، کن کن لوگوں کو معاون بنایا گیا ہے۔ ایشو ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایشو ٹیکل بھی ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ملک کی بلیک اکنومی اگر وائٹ کی طرف جا رہی ہے، اور آپ کے بینک میں اگر اس وقت 7.7 ٹریلین روپے ڈپازٹ ہے، اور اگر یہ 7.7 کی جگہ 12.5 ٹریلین ڈپازٹ آ جاتا ہے، تو آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ ریئل اسٹیٹ کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کو سسٹم میں لا رہے ہیں، تو یہ سارے آپ کہہ رہے ہیں ڈالر بڑھنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں ڈالر بڑھنے کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، اتنی بڑی ڈیٹ کے بعد ڈی ویلیویشن ہونا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ڈی ویلیویشن تھوڑا سا زیادہ سپیڈ سے کر دیا، تھوڑا سلو ہوتا تو زیادہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ملتا، انٹرسٹ ریٹ سلولی بڑھاتے زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ظاہری بات ہے کہ نئی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، اور اس کے اور لیے کیسے گئے؟ مثلا یہ جو آپ دو باتیں بتا رہے ہیں، مثلا یہ جو لاکھوں لوگ باہر بیٹھے ہوئے، یہ ڈالر جو اقدامات لیے گئے، اس کے نقصان کس کو ہوا؟ عام آدمی کو، جس کے لیے آپ آئے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا، نہیں عام آدمی کو ہوا نا، چلیں آپ کو اگر آپ منافع، آپ کا مطلب یہ آپ کا منافع 50 کروڑ تھا، 40 کروڑ ہو جائے گا، لیکن جس کے جیب میں 500 روپے ہوتے تو 100 روپے بھی نہیں گئے۔ میں بات کو اتفاق کرتا ہوں، امیر آدمی کو ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اینڈ آف دی ڈے بیچارہ غریب ہی مارا جاتا ہے۔ پاورٹی ایشو ہمارے ہیں، گیس، بجلی ریزولو کرنا ہے۔ یوٹیلیٹی ہمیں بڑھانی چاہیے تھی، کیونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے سبسڈی۔ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، اور خدا نخواست اگر یہ فسکل ڈیفیسٹ فردر بڑھتا ہے تو آپ کے پاس ریوائول بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کو یہ سارے ڈیسیزن لینے ہیں۔ اگر بزنس مینوں کے پروفیبلٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو ملک کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ملک کا ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی یہ جو سٹیپس لے رہے ہیں وہ اس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے لے رہے ہیں، تو ہمیں ان کی نیت پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایشو جو کراچی ایشو تھا اس پہ میں نے بھی کھل کے بات کی، لیکن اکنومی پہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز فیز آؤٹ ہو رہی ہے، اور یہ کوئی فیز آؤٹ بلیک اکنومی کو وائٹ کی طرف لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر سے پیسہ نہیں لا سکیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے فیز میں جو پاناما میں جو نام آئے ہیں نا، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کو ہر صورت میں ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک کامیاب آپریشن ہو سکتا ہے۔ یہ سارے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، ان کی اپنی ویلتھ میں یہ سارے پیسے ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، اور یا آپ جس اعتماد سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں چلیں 120 دن زیادہ کوئی نہیں ہوتے، میں آپ سے 500 دن بعد چلیں گفتگو کر لوں گا، لیکن آپ کا 500 دن میں سمجھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مین اسٹریم لائن میں لے آئیں گے؟ انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ ان کا مینیفیسٹو ہے، اس کو ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ مینیفیسٹو تو روٹی کپڑا مکان کا بھی تھا پیپلز پارٹی کا، مینیفیسٹو تو شریف ہوگا، مینیفیسٹو کیا، مینیفیسٹو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ اگر ان سے ٹائم دے دے کہیں ان کا ٹائم نہ آ جائے، مشکل یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں پاکستان میں ظاہری بات ہے یہ ملک 70 سال سے پس رہا ہے، اس ملک میں کوئی اچھی پالیسی آئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ان کو ہمیں موقع دینا چاہیے کہ یہ اچھی پالیسی انٹروڈیوس کریں۔ 14 سیٹیں کراچی والوں نے دی ہیں جناب،
پورے پنجاب یعنی اس سے زیادہ موقع کیا آپ دے سکتے تھے؟ جو میرا خیال ہے کہ کراچی کے حوالے سے عمران خان صاحب لاسٹ سنڈے جب کراچی آئے تھے اور انہوں نے کافی زیادہ بات چیت کی ہے اور پراپر ٹائم دیا ہے. 3 دن سے گیس نہیں ملی ان کے جانے کے بعد. دیکھیں ٹھنڈ میں یہ ایشو رہتا ہے, جب بھی نہیں ونٹر ایشو ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. آپ جتنے بھی پچھلے سال نکال لیں, اس دفعہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے, ان کے خلاف چیزیں تھوڑی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. جب سے آئے سٹارٹ ہو گئے لوگ, میرا خیال ہے کہ ان کو پراپر ٹائم ملنا چاہیے. گیس میں ان کو چاہیے کہ اچھے لوگ لگائیں اور پاکستان میں ایکسپلوریشن سائٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بڑی فائنڈنگ ہو رہی ہیں پاکستان میں, اس کا بینیفٹ آگے جا کے ہوگا, لیکن ان کو چاہیے کہ ان کی منسٹری کو جو آئل اینڈ گیس سیکٹر کو دیکھ رہی ہے اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے, اچھے لوگوں کو لگانے کی ضرورت ہے. ابھی تک ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ اپنے اچھے لوگ ڈھونڈ نہیں پائے, اور جو لوگ زیادہ ان کے کلوز کچھ لوگ بنی گالا کے جو دوست تھے, جو کچھ لوگ نہیں, وہ دوست نہیں ہیں ان کے کچھ ایڈوائزر جو لائے گئے, میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا راستہ صحیح نہیں دکھا رہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ کلپٹن کا سفر 2 میل کا سفر بھی وہ 10 میل گھما کے لے آتے ہیں, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا, ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کھل کے بات کرنے والے لوگ ہیں, آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, لیکن وہ بھی رسپیکٹیبل لوگ ہیں. لیکن وہ رسپیکٹیبل لوگ کنسلٹنسی پکڑ لیتے ہیں, مسئلہ یہ ہے, اور یہ کانفلکٹ اپنا سمجھتے نہیں ہیں. اور ایسے کچھ لوگ, اور کپتان تو کہتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ میں کوئی کھلاڑی اس کے بغیر میرے بغیر کے ہل جل نہیں سکتا تھا, یہ تمام لوگ ہیں, میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں. وہ ذمہ داری گلزار تک کے لیے کہہ دیا کہ جناب میں اس کو اس وقت تک رکھوں گا چاہے کوئی کچھ کہتا ہے. یعنی کہ آپ لیکن ان کو ٹائم چاہیے نا دیکھنے کے لیے, اور وہ اگر ظاہری بات ہے کہ ان کے سامنے وہ آ ہی جائیں گے سارے لوگ, اور جب آئیں گے تو میرا خیال ہے ان کو ٹائم نہیں لگے گا نکلتے ہوئے. عقیل بھائی ٹائم لینے تیار ہیں, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک کا ٹائم لے لوں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. یہ سوال تو ویسے مجھے کسی تحریک انصاف کے قائد سے کرنا چاہیے تھا, کسی رہنما سے کرنا چاہیے تھا. عقیل بھائی, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا کسی کی پینشن تنخواہ نہیں مل رہی, سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کسی کو گھر سے ہٹا دو سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کسی بچہ چھن جائے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی آپ کی بلڈنگ 20 منزلہ کھڑا ہو جائے سپریم کورٹ, پاک پتن سپریم کورٹ, تھر سپریم کورٹ. وزیر کہاں ہیں, ایم این اے کہاں ہیں, ایم پی اے کہاں ہیں, دفاتر کہاں ہیں؟ آخر لوگ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو لوگوں میں سے تھے. ہر آدمی کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں یہ ہے, دیکھیں ایشو ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کچھ کام نہیں ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑی, لیکن اب میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پبلک نے بڑا اعتماد کیا ہے. ان کو چاہیے عوام میں جائیں, عوام سے ملے, عوام کے مسائل کو حل کریں. عوام کے کوئی بہت بڑے بڑے ایشو نہیں ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں, پانی, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جو عمران خان کے خود بھی یہ وعدہ ہے کہ یہاں اس نے کام کرنا ہے. اگر ان کی ٹیم ہر جگہ جائے گی تو یہ چھوڑے آپ ابھی چلے, میں 5 کے نام لیتا ہوں, آپ ذرا فون اٹھا کے دیکھ لیں کتنے فون اٹھاتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کس ایم این اے پاس کراچی کو میں جاؤں کہ جس کا گھر کھلا ہوا ہوگا, میں کس عام آدمی کا مطلب اپنے اس کے جو ایشوز ہوں, مثلا یہ والا ایشو پہ نجات تعاوض پہ کوئی منسٹرز آئے. میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کراچی کا اتنا بڑا جو ایشو ہوا آپ نے آواز اٹھائی نا, لیکن ان کے منسٹر, ان کے ایم این اے ایم پی اے آئے سوائے ان کے بیانات دینے کے ٹی وی پہ اور آنے کے میں نے جب بات کی تھی تو عارف علوی صاحب سے بھی بات ہوئی, وہ بڑے وری تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر عمران اسماعیل نے بھی 3-4 میٹنگیں ہم لوگوں سے کی ہیں, چیمبر, فیڈریشن, ہم لوگ سب اکٹھے بیٹھے تھے. گورنر سرور لاہور سے آئے تھے, وہ بھی بیٹھے. تو یہ نہیں ہے, میٹنگیں کافی ہوئی ہیں. ملتے ہیں نا آپ لوگوں تو سب ملتے ہیں. نہیں, عام آدمی کا میں کہہ رہا ہوں, عام آدمی کے لیے بات ہو رہی تھی. نہیں, عام آدمی سے تو ہے ہی نہیں, وہ عام آدمی کو دستیاب ہی نہیں ہے. عام آدمی کے ایشو پہ ہم نے بات کی. کوئی سیکریٹریٹ, کوئی دفتر, کوئی جگہ, کوئی عام آدمی کہاں جائے, جبھی تو سپریم کورٹ کھڑا ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کے جو ایشو کے بعد ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں.
اور اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور آپ دیکھنا آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی بہتر اچھے ڈیسیزن ہوں گے۔ اس وقت میرا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مشورہ یہی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں ان کو آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ یہ ڈاک کے جو مزدور ہیں ان کے مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہے، ریلوے والوں کے مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہے، باقی جتنی چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں اس کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ بزنس مین تو اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ میں تو صرف پاکستان میں بزنس مین 120 دنوں میں مجھے 40 فیڈرل منسٹروں کے مشیروں کے بارے میں بتا دے کہ انہوں نے سندھ کے سب سے بڑے شہر میں کتنے دن گزارے۔ چھٹی کے دن آئے بھی تو آدھا دن انہوں نے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارا ہوا۔ میرا تو خیال ہے کہ فیصل کو میں نے ایکٹیو دیکھا ہے، علی جیدی بھی ایکٹیو ہے، اسکرین پہ یہ پبلک میں بھی آ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں جب بھی ان سے بات چیت کی ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم لوگوں کے ساتھ ملیں گے، ہم ان کے ایشو کو ریزولو کریں گے۔ عمران اسماعیل بھائی کے ساتھ تو بیٹھیں گے، عارف حبیب کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ فلاں ترینوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ یقین کریں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا پرسنل کوئی ایشو نہیں، میں آپ کا نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارا صرف اور صرف کراچی ہائٹ کا ایشو ہے، پاکستان کا ایشو ہے۔ بتائیے آپ خود ایسے دل کریں دیکھیں، اور میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ 120 دنوں میں کراچی شہر یا سندھ کے عوام کے یا اور لوگوں کے مسائل میں کوئی کمی آئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مسائل میں کوئی کمی دیکھیں آئی؟ یہ مسائل چھوٹے نہیں ہیں مجاہد صاحب، یہ آپ نے اور مسائل بڑھا دیا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں 100 روپے والے ٹھیلے والے کو بھگا دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی والے کو ہٹا دیا۔ ان کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، پہلے ان کو جگہ دینی تھی، اس کے بعد وہ خالی کراتے، یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن اب یہ احساس ہو چکا ہے، ایون وسیم اختر بھی اس کے اوپر سوچ رہا ہے کہ ہم جلد سے جلد، ایون پیپلز پارٹی، ایون پی ٹی آئی، اب یہ سب متفق ہیں کہ یہ جو لوگ جو کرایہ دار وہ تو اڈیالہ جیل جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے، وہ کہتا ہے میں کچھ عرصے بعد نوید کمر نے کہا ایسا نہ ہو کہ اڈیالہ جیل میں اسمبلی چل رہی ہو، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس طرح ہم ان پر کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کہ سیاسی طور پر وکٹمائز کیا جا رہا۔ میرا خیال ہے یہ اگر ہو بھی رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمیں سب کو مل جل کے پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہم زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ڈیفیسٹ بڑھ چکے ہیں، ہم آؤٹ آف کنٹرول بورو کر چکے ہیں پیسے، اور یہ ساری بیٹھ کے ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری یہ انٹرسٹ ریٹ وغیرہ فردر نہیں بڑھنے چاہیے، ورنہ ڈیٹ سروسنگ بھی ہماری کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا عمل بھلے آپ جاری رکھیں، پیسے اگر کوئی پاکستان سے لے کے بھاگا ہوا ہے اس کو آپ ضرور ڈھونڈیں، لیکن تھوڑا سا اکنامی کو فوکس زیادہ کریں، ملک کے معاملات کو زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش زیادہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، اگر ہم ان کو روزگار نہیں دیں گے تو یہ غلط راستے پہ جائیں گے، اور غلط راستے پہ جا کے یہ نقصان ہمیں زیادہ پہنچا دیں گے۔ جس طرح کے اسٹریٹ کرائم کراچی میں بڑے ہیں، تو وہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی چاہیے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یہ سب مل جل کے بیٹھیں، اور ایسے جو غلط لوگ جو ڈسپیوٹیڈ لوگوں کو انہوں نے لگایا اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے، ان کو وہاں سے ہٹانا بھی چاہیے تاکہ یہ فردر پاکستان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو ہم نے بڑی کھل کے بات کی تھی، میٹنگ میں تو ہم نے اوپنلی بات کی تھی، لیکن پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں یار آپ زیادتی کر جاتے ہو، میں نے کہا چلیں اب احتیاط کریں گے۔ عقیل کریم بھائی کیا مشورہ دیں گے؟ وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں، ماضی کے بارے میں کہتا تھا ایک سنتا نہیں ہے دوسرا سمجھتا نہیں ہے، خان صاحب کے بارے میں کہتا ہے سنتے بھی ہیں سمجھتے کتنے ہیں، یہ میں پوچھوں گا کریم بھائی سے۔ ایک بریک کے بعد ذرا کنکلوڈنگ سوال کروں گا عقیل بھائی سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں اب یہ غور کر رہا تھا بریک کے دوران کہ عقیل کریم بھائی تو ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں، ایک عام آدمی ہے، نہ یہ وزیر، نہ یہ مشیر، نہ یہ کوئی ایوان صدر میں، نہ پرائم منسٹر میں، لوگوں کی بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ پچھلا تو خیر بہت ہی بڑے ان کے مسائل آئے، ہر وقت کبھی ایک کوٹ میں کھینچے جاتے تھے، کبھی دوسرے کیٹ میں جاتے تھے، لیکن بھائی میں پھر یہ کہوں گا اکانومی کے سدھار کے لیے 3-4 بڑے سگنل ہیں، آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کیا تجویز دیں گے؟ سنیں وہ سنیں، یہ سمجھیں، 1 2 3 4۔ دیکھیں
پاکستان کے یہ مشکل سے نکالنے کے لیے ساری سبسڈی ختم کرے. مخصوص لوگ پہنچ جاتے ہیں اپنے کنسلٹنٹ کے تھرو جو ایڈوائزر بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کس کس چیز سے بہت فرق پڑتا ہے؟ ذرا کوئی مجھے تو ذرا سے کریں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. انڈسٹری, بہت ساری انڈسٹری ہیں جن کی رو میٹیریل گیس ہے. پاکستان پچھلے 7 سال سے ڈبل ہو گیا ڈالر, اور ہم ڈالر میں گیس خریدتے ہیں, لیکن ہم سبسڈی دے رہے ہیں, بزنس مین پیسے بنا رہے ہیں. اب وہ سبسڈی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اگر عقیل ڈیڈی سال میں کروڑ لگا کے کروڑ کماتا ہے تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اور ہمارے کروڑ والے 90 لاکھ ہوتے ہیں, ہماری چیخیں نکلتی ہیں, لیکن عام عوام ماری جاتی ہے. صرف کہنے کا مقصد ہے کہ ایک دفعہ اکراس دا بورڈ سبسڈی ختم ہو جائے تاکہ اس کا بینیفیشری بزنس مین نہ ہو, اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دے یا ٹارگیٹڈ نہیں دے سکتے, ہیلتھ, ایجوکیشن اور واٹر, یہ 3 ایشو پہ سارا پیسہ لگا دیں. کیونکہ ہر سال گورنمنٹ 700-800 ارب کی سبسڈی دیتی ہے, اور 700-800 ارب یہ کسی عام عوام کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوتا. یہ بینیفیشری ہم لوگ ہوتے ہیں, ہماری انکم بڑھ جاتی ہے. اس میں ایک اور بھی اضافہ کر دوں, وہ تو خیر ایک الگ ہے کہ 458 ارب روپے کے بے نامی اکاؤنٹ. اب جیسے ہمارا جیسا آدمی, میں 20 لاکھ بینک سے قرضہ لیتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب 80,000 روپے مہینہ دیں, اور ہمیں اگر وہ دیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ کیا جاتی ہے کہ 10.5% مزید بڑھ گیا. جس آدمی نے گھر کے لیے 1 کروڑ روپے لیا تھا, جس کو 1 لاکھ روپے دینا تھا, وہ آج 2 لاکھ روپے دے رہا ہے. آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ ہاں اس گورنمنٹ نے مورگیج دینے کا وعدہ کیا تھا, لیکن وہ انٹرسٹ ریٹ جو ان کے آتے ہی 7.25% تھا, آج 9.5-10% ہو چکا ہے. اثر کس پہ پڑا؟ تو اب وہ مورگیج, منی لانڈرنگ اور چوروں پہ تو نہیں پڑا نا. مورگیجز کے ریٹ بڑھ جائیں گے, تو جب ریٹ بڑھ جائیں گے تو لوگوں کو مشکلات بڑھ جائیں گی, کیونکہ اب چھوٹا آدمی افورڈ نہیں کر سکے گا. تو اس کے لیے ہمیں پالیسی یہ بنانی ہے کہ جتنی بھی سبسڈی ہے 1 to all اکراس دا بورڈ سب ختم کریں. ایک میٹنگ میں بیٹھیں, ہم ضرور چیخیں ماریں گے, لیکن ہماری چیخوں سے ان کو بند کر دے, روئی ڈال دینی چاہیے, کیونکہ یہ ملک کا غریب جو ہے یہ مر چکا ہے, پس چکا ہے. اب وہ ایسے راستے پہ نہ چلا جائے جو آپ کو ڈیمیج کرے. تو ان کے لیے پرائرٹی پہ 100 دن یہ کہا جائے کہ پہلے پاورٹی پہ ہم کام کریں گے. یہ 100 دن یہ پاکستان کی غریب عوام کو کرائسس سے نکالنا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا پیسہ سبسڈی کا اٹھا کے 50% آپ ہیلتھ ایجوکیشن پہ ڈال دیں, تو میں سمجھتا ہوں غریب یہ جو آپ نے ہاتھ جوڑ لیے کہ میں سوئس بینک سے 200 ارب ڈالر نہیں لاؤں گا, میں دبئی کے پلاٹوں کے پیسے نہیں لے کے آؤں گا, میں وہ چلو اچھا ہے ہماری بہن پیش ہوئی ہیں, انہوں نے بتا بھی دیا کتنے لاکھ ڈالر کی تھی اور وہ آ بھی جائے گی, ٹیکس بھی دے دیں گے. تو یہ جو آپ نے اتنا بڑے دعوے تھے کہ ہم, وہ تو آپ نہیں لا سکے. جیلوں میں ان کو ڈالنے کوئی فائدہ نہیں ہے, ضمانتیں ہو رہی ہیں, وہ پیسے تو پھر بھی نہیں دے رہے ہیں. تو میں نے ایک اور اس سے فضا پیدا ہو رہی ہے کنفرنٹیشن کی, محاذ آرائی کی, کہا جا رہا ہے وکٹمائز ہو رہا ہے. جو پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا ان کے حامیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. سر دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ساتھ تو ہم نے تو سارے کورٹ سے کیس جیت لیے, ہمارے پاس تو پروف ہے کہ ہمارے اوپر وکٹمائزیشن ہوئی ہے, ہمارے تو نام بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک صحیح طرح اپنے کام پہ لگ جائیں, ہم اپنی چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں, اس ملک کے ایشو پہلے ایڈریس ہو جائیں. اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر شہریار آفریدی وہ بھی ایکٹیو ہے, وہ قبضہ زمینوں کے انہوں نے کافی خالی کرائے, تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ محنت کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میرے پاس تو ایسے کیس ہیں جس میں لوگوں نے ہمارے خلاف تو جعلی سائن کیے ہیں, جعلی گواہیاں دلوائی ہیں, لیکن میں اس کو پیچھے اس لیے لے جاتا ہوں کہ اس ملک کے ایشو بڑے ہیں, میرے ایشو چھوٹے ہیں, پہلے یہ ملک کے ایشو ریزالو ہوں. میرے ساتھ تو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں بھی جاتی ہوئی,
इसी गवर्नमेंट में जो पॉलिसी बोर्ड पे लोग लगाए जाएं, वो सारे वो लोग लगाए जाएं जो पिछले दौर में लोगों के साथ ज्यादती करते आए थे। लेकिन अकील भाई, अभी तो काबीना ने, खान साहब ने अपने 110 दिनों पे सबको पास कर दिया, वो तो तालियां बजी, बड़े खुश हो गए। असद उमर के लिए तालियां बजी, पता नहीं हमारा सबके लिए इतने लिए तालियां बजी। ये तालियां बजाने के उन्होंने क्या करा, क्या है तालियां बजवाने भैया अपने काबीना से? और उनके अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस का इजहार करना भी पड़ता है। अच्छा। और उनको लेके चलना भी पड़ेगा, क्योंकि 100 दिन इनके मुंह से कम निकल गए थे। कम से कम 365 दिन इनको देखना चाहिए, और 365 दिन में मैं आपको आप कारोबारी आदमी, लोग कहते हैं जो एक बोरी में से एक जो हमें चावल का जो एक दाना है ना, मैंने कहा ना, चल जाता है कि इसका मैंने कहा ना कि कुछ एडवाइजर जो लगाए गए हैं ना, वो ठीक नहीं है, ना उनका एक्सपीरियंस है, ना वो आगे कुछ करके देंगे। देखिए, ये तो तालियां तो सभी बच जाती हैं अब हालात के साथ, लेकिन क्योंकि मैं इससे कह रहा हूँ कि आप भी खान साहब को जानते हैं और हम भी खान साहब को जानते हैं। अगर खान साहब जो है वो चले, उन्होंने अच्छा करा, गवर्नर हाउस गिराए, ऐवान सदर गिराए, लेकिन खाली इन इकदाम से कोई फर्क माशी तौर पर नहीं पड़ेगा। आप सैर करा देंगे गवर्नर हाउस की, लोग और ज़्यादा गुस्सा होंगे कि जनाब अच्छा ये मैं देख रहा हूँ ये सब इनकी सब, उससे क्या फर्क पड़ेगा? गवर्नर हाउस घूम लूँ, मैं ऐवान सदर घूम लूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी पार्क उससे ज़्यादा अच्छे हैं हमारे। प्रायोरिटी इनकी होनी चाहिए हेल्थ एजुकेशन और साफ पानी। जब आप ये अवाम को दे देंगे ना, अवाम के 80% मसले हल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है काम हो रहा है, मेरा ख्याल है हो रहा है। सब्सिडी तो उन्होंने कुछ तो विड्रॉ की है, थोड़ा दिल पकड़ना पड़ेगा। ये पेंडिंग ये मुनासिब नहीं है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ठीक है, जो आप जो देखिए, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये बता दूं कि ये मार्केटें, जाहिर बात है कि मुल्क की इकनॉमी पहले से ही ख़राब है, ठीक है। हमारे लोगों को भी अपनी आंखें खोलने में थोड़ी सी देर हुई है। फिर हम ये भी देख रहे थे कि पैसा गवर्नमेंट साइड से, पंजाब पेंशन फंड वगैरह ने इक्विटी मार्केट में बहुत पैसा डाला हुआ था, उसमें इनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पैसे। मैं एक आखिरी सवाल कर लूँ अकील भाई, और आप वो होते हैं, ये बताएं, इस वक्त हर आदमी जिसको देखो चीन दौड़ा जा रहा है, आप लोग वहाँ से कितने का लेके आ रहे हैं? 12 अरब डॉलर, 13 अरब, 14 अरब डॉलर वहाँ से आपके लोग लेके आ रहे हैं, उनकी ABCD, मैं 1 2 नंबर 3 नंबर नहीं कहूँगा, आप वहाँ पर उनको लेके यहाँ से कितने जा रहे हैं? गालिबन 1 अरब, 1.5 अरब, 2 अरब। मैं सिर्फ एक बात बता दूँ इसके ऊपर, इस पे मुझे बोलने दें। ये चीन हम अजीम मुल्क। देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपको चीन हमारे कुछ बेचने मेरी बात है ना, हमें चीन का पैसा चाहिए ना बाकियों का चाहिए, हमें IMF से पैसा चाहिए। IMF आपके ऊपर थप्पा लगाता है, जब वो स्टंप लगेगी ना तो पूरी दुनिया आपको पैसा देगी। क्यों नहीं जा रहे? जाना पड़ेगा, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ जाना पड़ेगा। हम IMF को लानत भेजते हैं। देखें, हम उधार लेके गाली ना दे, बस। अगर पैसा ले रहे हैं तो IMF आपको डिसिप्लिन करेगा, हो सकता है ब्लैकमेल भी करे थोड़ा बहुत, क्योंकि आप इस वक्त दुनिया के सामने आंखें दिखा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है अपनी खुददारी अपनी जगह पे है, लेकिन IMF के पास जाने से हमें फ़ायदा ये होगा, हमने जितने स्टेप्स लिए, हमारे डिवैल्यूएशन फैक्टर भी IMF के लिए, हमारे इंटरेस्ट रेट भी IMF के लिए बढ़ाए गए, हमारी यूटिलिटी बिल भी जो यूटिलिटी पे सब्सिडी ख़त्म की गई बिकॉज ऑफ IMF। तो ये सारी कंडीशन हम ऑलरेडी मीट कर चुके हैं, और अगर ये पैसा हमें IMF देगा, फिर वर्ल्ड बैंक भी देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देगा, और बाकी जितनी भी रेटिंग एजेंसी है, आपकी रेटिंग भी बेहतर हो जाएगी, आपकी एक्टिविटीज़ भी बेहतर होगी। भाई आखिरी बात वाली, ऐसा लग रहा है कि जिस मुल्क में जा रहे हैं ना, वो जो कहते थे हम कशकोल, शायद मलेशिया जा रहे हैं पैसे मांगने, मेरा नहीं ख्याल है, जा रहे हैं पैसे मांगने, चीन जा रहे हैं पैसे मांगने, जिधर जा रहे हैं, लेकिन इंप्रेशन मेरी बात यही होता है कि हम गए। देखिए, मैं बताता हूँ, हमारा इस वक्त कंडीशन नहीं है अच्छी, हम मलेशिया इसके लिए नहीं गए थे। सऊदी अरब हमारा दोस्त है, और हमारे आपस में एक दूसरे से, अभी मैंने आपके सफीर साहब से पूछा था कि सऊदी अरब के 1 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर 3 साल में, आपको इससे फायदा ये हुआ है, चीन भी आपका दोस्त है, लेकिन चीन से पैसा आपको जब मिलेगा जब IMF आपको सर्टिफिकेट देगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके टूर फेल हुए हैं, मेरा ये ख्याल है CPEC सर पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान एक्टिविटीज़ की तरफ जाने वाला है, लेकिन
پاکستان کو اپنے مسائل ری پیمنٹ کے حل کرنے ہیں، اور یہ گورنمنٹ جتنے بھی پیسے ریز کر رہی ہے بیکاز آف ری پیمنٹ. اگر آپ ہوتے عقیل بھائی اس جگہ پر جو یہ سبوں کو آپ نے پاس کیا ہے، آپ جو ہے ان کے اکنامک مینیجر کو کم از کم 10 میں سے کتنے نمبر دیتے؟ میں آپ کو میری بات سنیں، میں نے کہا نا کہ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور پالیسی بورڈ، یہ جگہوں پہ انہوں نے بندے ابھی تک اچھے نہیں لگائے، اور اگر یہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کا یہ نقصان آگے اٹھائیں گے. میں ریپیٹ ان کو کہہ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں بندے لگانے والا بندہ بھی سب کو پتہ ہے کون ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ پی ٹی آئی کا اپنا بندہ ہو جو یہ ڈیسیزن لے، ورنہ یہ ہوگا ان کو نقصان ہوگا تو نقصان ہوگا پھر دیر ہوگا. اور خالی پاس ہونے سے نہیں چاہیے، پاس تو 33 نمبر پہ پہلے اب آپ یہ بتا، ہمارے یہاں ایک کنٹروورشل بندہ ہے، ایک آدمی جو اسٹاک ایکسچینج کا لائسنس اٹھا کے کسی ایک ممبر کو دے دیا، بروکر کو دے دیا، اس کو انہوں نے پالیسی بورڈ کا چیئرمین بنا دیا. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. اور یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اگر کوئی سے غلطی ہوتی ہے تو ہم چپ رہتے ہیں، ہم وہاں بھی اب بھی بتاتے ہیں، ہم ان کے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتاتے ہیں. عقیل بھائی جو کر رہے ہیں بڑے درد مندی سے کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، ایک دوست کی حیثیت سے کر رہے ہیں، ایک ایسے کرٹیکل مخالف کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں. اور ان کی بات میں سمجھتا ہوں سنی بھی جاتی ہے اور سمجھتے بھی ہوں گے، کیونکہ عقیل بھائی نے ہمیشہ خان صاحب، ان کی حکومت، ان کی جماعت کو دیا ہے، ان سے کچھ لیا نہیں ہے. شکریہ عقیل بھائی.